اس وفد نے مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا اور دور دراز سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ، نجران کے عیسائیوں کا وفد۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اس واقعہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص خاص اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ واقعہ اس آیت کے پیچھے کچھ یوں ہے کہ نجران کا علاقہ مکہ اور یمن کے درمیان واقع ہے۔ آنے والا وفد 73 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس 1,00,000 جنگی آدمی تھے۔ یہ سب عیسائی تھے۔ یہ 60 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، جس میں 24 سردار تھے۔ ان میں سے 3 آدمی اس علاقہ کے حاکم تھے، جن میں سے ایک کا نام عاقب تھا، ایک کا سید اور ایک کا اسقف۔ عاقب یہ ایک عہدہ تھا، یہ حکومت کا کاروبار چلاتا تھا، اور سید اس آدمی یعنی کہ جو عہدے پر کام کرتا تھا اسی آدمی کا ایک سیاسی امور سر انجام دینے والا انسان تھا، اور اسقف یہ ایک روحانی عہدہ تھا، یہ مذہبی امور کا انچارج تھا۔ اس وفد نے مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا اور دور دراز سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے تاکہ آپ سے مل کر کوئی سمجھوتا کر سکے۔ جب یہ وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور حکومت چلانے میں 3 میں تیسرے ہیں، یعنی ایک اللہ تعالیٰ، دوسرا حضرت مریم اور تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مریم کی تلاوت کی، مگر عیسائیوں کے وفد نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ زندہ ہیں، اور تیسرا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو عیسائی آپ کے معجزات کو بنیاد بنا کر یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ دوسرا گروہ کہتا کہ خود یہ اللہ تعالیٰ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جب وفد نے تمام باتوں سے انکار کیا تو عیسائیوں کا وفد، جو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی تھی اور ان کے دل میں یقین تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور قرآن کے متعلق بھی ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، اس کے باوجود بھی وفد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی۔ آپ نے اپنے ساتھ اپنا خاندان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ لیا اور عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی، جس کے جواب میں وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں سوچنے کی مہلت دیں۔ انہوں نے علیحدگی میں جا کر مشورہ کیا
کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ہماری کتابوں کے مطابق یہی نبی ہیں، تو اگر ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو ہماری قوم تباہ ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے مباہلہ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کی شرائط پر، جس میں جزیہ دینا، سال میں ایک دفعہ 2000 کپڑے کے جوڑے دینے اور کپڑوں کے ساتھ 152 گرام چاندی دینا بھی قبول کر لی۔ اس کے بدلے میں ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جزیہ کی وصولی کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا تاکہ ان سے جزیہ وصول کر کے لائیں۔ جب وفد واپس گیا تو اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ وفد کے واپس جاتے ہی ان کے سردار سید اور عاقب بھی مسلمان ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں ان لوگوں کی اکثریت مسلمان ہو گئی، الحمدللہ۔ تو اس واقعہ میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس واقعہ میں ہمارے لیے عمل کی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو حق ہوتا ہے، جو سچ ہوتا ہے، اسی کا ہی پرچم اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔